رمضان المبارک جہاں پر ہمیں عبادات کا درس دیتا ہے وہاں پر ہمیں مساوات کا بھی درس دیتا ہے، صلہ رحمی کا بھی درس دیتا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا بھی درس دیتا ہے، رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا درس دیتا ہے، اور پھر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ان 30 دنوں میں ہم یہ نیک عمل کریں، نیک اعمال کریں، وہی ہماری زندگی پر اثر انداز ہو، پھر ساری زندگی ہم اس کو اپنائیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع بالکل اسی طرح ہے جو ہر گھر کا موضوع ہے، ہمارے اس معاشرے کا موضوع ہے، اور ظاہر ہے اسلام نے ایک عظیم اور اچھے معاشرے کا تصور دیا، اس لیے ہم اسلام کی روح سے علماء کرام سے سوالات کریں گے کہ معاشرے کو اور رشتوں کو کس طرح سے مضبوط کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء کرام، یہ عالم کے بول سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، میں علماء کرام کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زاہد اسلم صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب، اور آج کی ٹرانسمیشن میں خصوصی طور پر ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں، یعنی اس رمضان 1446 ہجری 2025 میں ہماری ٹرانسمیشن اور میری میزبانی میں اس سال کی پہلی میزبانی میں شبیر مصری صاحب کی کر رہا ہوں۔ مولانا شبیر مصری صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ رہا، لیکن اس ٹرانسمیشن میں آج پہلا دن ہے۔ شبیر مصری صاحب کا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ شبیر مصری صاحب، آپ ہی کے پاس سے ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں کہ رشتوں کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، اور رشتوں کو جوڑنے کا کیا اجر ہے اور کیا حکم دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور بول ٹی وی کا شکریہ کہ مجھے موقع دیا، پرانی یادیں تازہ ہوئی ہیں۔ اللہ کرے کہ بول ٹی وی پھر اسی طرح سے دین اسلام کی تبلیغ کرے جیسے پہلے کرتا تھا، اور کرے گا انشاءاللہ تعالی مستعان۔ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے فطری تقاضوں کو فطری طریقوں سے پورا کرے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، آیت آگے تک ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی فطری تقاضوں کو جانتا ہے، اس لیے نکاح کا حکم دیا۔ جی، اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے فطری تقاضوں کو جانتا ہے کہ اسے محبت کی ضرورت ہے، نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ تو اسلام نے ایک اصول رکھا جس اصول کا نام ہے صلہ رحم۔ قرآن مجید میں بھی اس پہ زور دیا گیا ہے، اور احادیث میں تو اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قطع رحم کرے گا وہ جنت کی خوشبو کو 30,000 سال کے فاصلے سے بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اللہ۔ یہ جو بھائی بہنوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو بچوں کے ماں باپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اسے قطع رحم کہتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کی جو لسٹ ہے اس میں قطع رحم شروع کی لسٹ میں آتا ہے، شروع کے نمبرز میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنا ایک فطری عمل ہے، اور اگر یہ تعلق اچھی طرح سے آگے بڑھے گا تو آئندہ کی نسلیں بہتر انداز میں آگے بڑھیں گی۔ اس لیے انسان کو اس فطری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اصول دیا گیا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کرو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ جب میری انا کو ٹھیس پہنچے۔ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ کہ جب میں کوئی ایسا کام کروں جو سامنے والے میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے پسند رشتہ داروں کو نہیں پسند آتا، وہاں سے شروع ہو جاتا۔ اگر ہم تھوڑا سا حوصلہ کر لیں، تھوڑا سا برداشت کر لیں، اس لیے کہ ٹوٹنے سے، الگ ہونے سے، قطع تعلق ہونے سے جو نقصان ہونے والا ہے، ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی لے رہا ہوں میں، دوسرا یہ کہ آئندہ کی زندگی میں جب بیٹے بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی، دوسرے مسائل ہوں گے، وہاں پر پھر بات آئے گی، وہ شادی میں نہیں آئے گا، یہ شادی میں آئے گا، اس سے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ ایک ہی فارمولہ ہے، آگے موقع ملے یا نہ ملے، ایک دوسرے کو عفو درگزر سے کام لو، تاکہ آیت قرآنی ہے اللہ تمہیں معاف کر۔ ماشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم کال لے کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا علماء کرام سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب، اور کیا نام ہے آپ کا؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد ہے۔ محمد نام ہے، لاہور سے بات کر رہے ہیں، کیا سوال کرنا چاہیں گے علماء کرام سے؟ رحمان بھائی، میرا سوال اور
कभी कभार फेसबुक पे वीडियोस भी देख लेता हूँ, तो इससे मेरा रोज़ा मुतासिर होता होगा? अच्छा, चलें, चूँकि सारी शरई सवाल है तो मैं फ़िक़्ह जाफ़री और अहनाफ़ दोनों उलमा कराम से एक एक जुमले में इसका जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद हम अपने मौजू की तरफ आएंगे। जी अबू मोहम्मद साहब, एक जुमले में बता दीजिएगा कि ये वीडियो गेम खेलते हैं, फेसबुक देखते हैं, क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा? ये सवाल करना चाह रहे हैं, आप बताएं। रोज़ा तो नहीं टूटेगा, इतना कच्चा नहीं होता रोज़ा कि वीडियो गेम खेलने से वो टूट जाए। अलबत्ता ये है कि वो रोज़े को, जो रोज़े की अफादियत है उसको कमज़ोर करेगा। तो आप रोज़े में वो काम करें, कुरान पाक की तिलावत है, इस्तग़फ़ार है, दुरूद पाक है, दुआ है, उस तरफ आएँ। जी मौलाना साहब। अमीन मोहम्मद सलाम ने फरमाया जब रोज़ा रखो तो तुम्हारे बाल भी रोज़ा रखें, तुम्हारी चमड़ी भी रोज़ा रखें, तुम्हारे बदन का हर हिस्सा रोज़ा रखें। वो जो शरई रोज़ा है वो नहीं टूटेगा, लेकिन वो जो रूहानी रोज़ा है उसका असर ख़त्म हो जाएगा। मुफ्ती साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। रोज़ा जो है सब्र का नाम है। रोज़ा जो है हर बुरे काम से रुकने का नाम है। और सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है जब आप गेम खेलेंगे या मोबाइल देखेंगे तो इसके अंदर फाश वीडियोज़ या इस तरह की और गैर मुनासिब चीज़ें भी आ सकती हैं। रूहानियत पर तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन रोज़ा हो जाएगा, बहरहाल रोज़ा हो जाएगा। अच्छा अबू मोहम्मद साहब, रिश्ते जोड़ने की बात तो मौलाना साहब ने कही, जो लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं, उनके लिए फिर इस्लाम क्या वईद देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब, दुखी दिलों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमान आली शान है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। वो शख्स जो रिश्तों को तोड़ता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। और अखलाक का जो पहला जीना आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वो क्या है? फरमाया जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। जी। ये अखलाक की हदीस में सबसे पहले है। और सईदा खुदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार से आने के बाद पहली तसल्ली दी तो क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया नहीं फरमाएंगे। क्यों? कि जो आपको महरूम करते हैं आप उन्हें अता करते हैं। अभी कल का दिन हमने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल मनाक़िब में उनकी मिदहत में गुजारा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा तक़वा क्या है, तक़वा क्या है? तो आपने जो जुमला इरशाद फरमाया तक़वा ये है कि तुम्हें अपनी कोई खूबी नज़र ना आए और दूसरे में कोई ऐब नज़र ना आए। हमारा आइली निज़ाम बर्बाद ही उस वक़्त होता है जब हमें अपनी खूबियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आने लगती हैं और दूसरों में ऐब नज़र आने लगते हैं। इस्लाम आइली निज़ाम पर, ख़ानदानी निज़ाम पर बहुत तवज्जो देता है। और मेरे ख़्याल में अगर मैं ये बात यूँ कहूँ तो बात बजा होगी कि अल्लाह ताला ने इंसान के मामलात में और इंसान के आमाल के अंदर 80% या 85% जो जन्नत रखी है, अपनी रज़ा रखी है, वो ख़ानदानी निज़ाम पर है। वरना दादी क्या है पता ही ना होता, दादा क्या है पता ही ना होता, चची चचा क्या है पता ही ना होता, खालू खाला क्या है पता ही ना होता, अकरबा क्या है पता ही ना होता। देखिए इस्लाम इतना खूबसूरत तसव्वुर पेश करता है कि जब आप इस्लाम की बात करते हैं ना, दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, जितने कानून हैं, जितने ला हैं, वो ज़ब्त की बात करते हैं, ज़ाब्ते की, कानून की। मगर इस्लाम आप हर जुमे को खुतबे में सुनते हैं वअमुर बिल आदल वल इहसान। इस्लाम एक कदम उससे आगे बढ़कर एहसान की जानिब बढ़ता है कि तुम्हें मामला सिर्फ कानून की हद तक नहीं रखना। तुम्हें अगर बीवी है उसके साथ भी, तुम्हें वालदा है उसके साथ भी, तुम्हें बहन है उसके साथ भी, तुम्हें चचा है उसके साथ भी, पड़ोसी है उसके साथ भी, तुमने एहसान वाले मामले को रखना है। एहसान क्या है? आपने कानून से बढ़कर, कानून तो ये है कि मेरी बीवी अपने खर्चे पे हज उम्रा करे मेरे साथ, लेकिन एहसान ये है कि मैं जब जो जाऊं तो मैं उसे भी साथ ले जाऊं। मेरे पड़ोसी ज़रूरी नहीं है कि मैं जो चीज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन मेरा एहसान वाला मामला ये है, अखलाकी तरीक़ाकार तो ये है जो वो मुझे दे मैं उनको दे दूं, लेकिन एहसान ये है कि जो मेरे पास हो मैं उससे ज़्यादा उनको दूं, जो मेरे साथ ताकत ताल्लुकी रखें मैं उनके साथ जोड़ के रखूं। तो इस्लाम ने हर मुसलमान को, आखिरी बात कह रहा हूँ, इस्लाम ने हर मुसलमान को जो हुक्म दिया है वो एहसान का है। जिस तरह महंगे बर्तन ये गारंटी नहीं दे सकते कि महंगे बर्तन खाने से खाना ज़्यादा अच्छा लगेगा, लजीज होगा, उसी तरह इस्लाम ने ये तसव्वुर दिया है कि आप अपने आप को ब्रांड बनाएं, आप पर हर चीज़ अच्छी लगे, ये ना हो कि आप चीज़ों की वजह से अच्छे लगने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आलिम के बोल सेगमेंट आप देख रहे हैं। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना शब्बीर मिसमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुफ्ती जाहिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर मिसमी साहब, आपसे भी अभी ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई और अबू मोहम्मद साहब से भी गुफ्तगू हुई। अब मैं मुफ्ती जाहिद असलम साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक में
ہم کس طرح سے خاندانی تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ صیام، ماہ غفران جو ہے ہمیں سماجی خدمات کا بھی درس دیتا ہے۔ یہ ساری فضائیں قائم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر ہمارے اندر وہ جذبہ اثار و قربانی پیدا ہو جاتا ہے، جو جذبہ ہمارے خاندانی رشتوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر خاندانوں کو ایک دوسرے کے جوڑنے کے جو معاملات بتائے جاتے ہیں، جو ہم نے سیکھے ہیں، جو ہم نے پڑھے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے، ان کے اندر سحر و افطار کی برکات بھی ہیں۔ اجتماعی سحری ہو گئی، اجتماعی افطاری ہو گئی، تو یہ وہ ذرائع ہیں کہ جو خاندان کے آپس میں تعلقات کو بہت قوی ترین بنا سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بہت زور بھی دیا، اور میرے آقا کی سنت بھی ہے، میرے آقا کا طریقہ کار بھی ہے۔ ابن ماجہ کتاب کا نام ہے، اس کا باب نمبر ہے 45۔ اس کے اندر ایک باب ہے جس کا نام ہے بابو فی ثوابی من فطر صائمن، حدیث نمبر ہے 1747۔ اور اسی طرح ترمذی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 162 ہے، حدیث نمبر ہے 807۔ اور صحیح ابن خزیمہ کی تیسری جلد صفحہ 192، حدیث نمبر ہے 1887۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محبت کا پیغام دیا اور ترغیب دی، شوق دلایا۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من فطر صائما کان لہ مثل اجرہم من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کو افطار کروا دے تو فرمایا افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر 3 چیزیں میں ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو افطار کرواتے ہیں اس سے خاندان میں محبت پیدا ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ افطار جس مال سے کروایا جا رہا ہے وہ مال حلال ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں افطار تو اپنے مال سے ہی کروں گا، اپنی کمائی سے ہی کروں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے۔ تو دیکھیں کہ کہیں پر اگر کوئی اجتماعی طور پر افطاری کرائی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ غرباء کو ہی کروائی جائے، وہ امیر بھی کر سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ افطاری کے لیے کوئی بڑا اہتمام کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ ایک کھجور سے، نمک سے، پانی سے بھی کسی کو روزہ افطار کروائیں گے تو بھی آپ کو یہی اجر اور یہی ثواب ملے گا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اجتماعی سطح پر افطار و سحر کروایا جاتا ہے تو یہ سوال اکثر پوچھا بھی جاتا ہے، یہ افطار کرانے والے یہ کرتے ہیں کہ وہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے نا، اس زکوٰۃ سے ہی افطار کروا دیتے ہیں۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ فتاوی ہندیہ کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 189 ہے۔ اور اسی طرح در مختار مع رد مختار، اس کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 256، مطبوعہ دارالفکر بیروت کے اندر لکھا گیا ہے کہ جب آپ مال زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کسی کے سپرد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر تملیک شرط ہے، سامنے والے کو مالک بنانا شرط ہے۔ اگر آپ نے ایسے ہی دسترخوان بچھا دی اور ایسے ہی بٹھا دی اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو لکھا گیا کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ تملیک شرط ہے۔ اس کے اندر یہ کرنا پڑے گا کہ ڈبوں کے اندر، باکس کے اندر ڈال کے سامنے والے کے ملکیت کر دیں، وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے وہ استعمال کر لے جائے۔ بہت شکریہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کال ہم لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فرحان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہاں سے بول رہے ہیں، کیا نام ہے؟ میں علی بات کر رہا ہوں بھاولپور سے۔ جی علی باولپور سے، جی فرمائیے کیا سوال کرنا چاہیں گے علماء کرام؟ میری دکان ہے، میں نے رمضان سے پہلے کچھ سامان خریدا تھا، اب چونکہ وہ سامان مہنگا ہو گیا ہے تو کیا میں اسے موجودہ ریٹ پہ سامان بیچوں گا تو وہ جائز ہوگا میرے لیے؟ نہیں، اچھا ایک سوال تھوڑا سا کلیئر کر لیجئے، کیا یہ آپ نے ذخیرہ اندوزی کی نیت سے کیا یا پرانا رکھا ہوا سامان تھا؟ یہ کلیئر کر دیں تاکہ اس حساب سے جواب۔ نہیں، ذخیرہ اندوزی نہیں تھی، کچھ سامان جیسے دکان کی ضرورت کے حساب سے میں نے 5 سے 10 پیکٹ کچھ رکھے ہیں اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پوچھ لیتا ہوں علماء کرام سے۔ جی شبیر مسمی صاحب۔ جناب ایسی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے مال خریدا، پڑا رہ گیا، اس کی قیمت بڑھ گئی، حتیٰ بعض مرتبہ انسان مال لے لیتا ہے تاکہ آگے چل کے اس کو بیچے، پروفٹ تو اس کو ہونا ہی۔ اگر ہولڈنگ میں اور ذخیرہ اندوزی کی نیت نہیں ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں۔ اچھا، شرعی اعتبار سے اگر اس میں کوئی یہ اختلاف ہے نفع اللہ کی طرف سے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ متفقہ علیہ ہے سب کا یہ۔ اچھا شبیر مسمی صاحب، یہ بتائیے کہ رشتوں کے جوڑنے یا رشتوں کو توڑنے سے کیا روحانیت پر بھی اثر پڑتا ہے؟ جی میں اسی اتفاقاً حدیث کو نکال کے بیٹھا ہوں کہ صلہ رحم کا فائدہ دیکھیں، 5 فائدے انسان کو ملتے ہیں، کیونکہ صلہ رحم آسان کام نہیں ہے۔ اچھا، اپنے مزاج کو اس طرح سے بدلنا کہ دوسروں کے ساتھ جوڑ سکے آسان کام نہیں ہے، لیکن جو صلہ رحم کرے گا اسے 5 چیزیں ملیں گی۔
یہ معصوم کے اقوال سے ہم نے لیا ہے۔ نمبر 1، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، ماشاء اللہ، خود بخود جب وہ صلہ رحم کرے گا اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ دوسرا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سخاوت کی فطرت عطا کرے گا سبحان اللہ، کہ اب اس کے ہاتھ سے سخاوت ہوگی، مال دیا جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کا نفس، جو تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، وہ کرے گا صلہ رحم، نفس اس کا پاک ہوگا۔ اور آخری چیز، چوتھی چیز جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا کرے گا۔ میں جو شور کرتا ہوں نا، میرے پیسے میں برکت نہیں ہے، میری روزی، ہم صلہ رحم نہیں کرتے، قطع رحم کرتے ہیں، جس کا ایک جملہ عرض کروں گا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو صلہ رحم کرے گا اس کی عمر طولانی ہوگی۔ اچھا ماشاء اللہ، جو قطع رحم کرے گا، یہ پانچوں چیزیں اس سے لے لی جائیں گی۔ اور قطع رحم کرنے والے کی تو موت ایسے ہے جیسے آپ سامنے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری ریکویسٹ یہ ہے آپ کے اس چینل سے اور آپ کے اس پروگرام کی برکت سے، حوصلہ رکھیں، برداشت کریں، اس لیے کہ حوصلہ اور برداشت ہی معاشرے کو آگے چلا سکتا ہے، ورنہ نہ سخاوت رہے گی، نہ صحت رہے گی، نہ آپ کی زندگی میں روحانیت رہے گی، اور عمر بھی کم ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ ابو محمد صاحب، آپ اسی موضوع پہ آگے گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا خوبصورت ٹاپک ہے۔ میں اس حوالے سے ایک بہت اہم گزارش کرنا چاہتا جی ہوں۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینہ منورہ میں ایک شخص آیا، وہ جانے لگا تو اس نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک چیز آپ کے شہر میں دیکھی ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا آپ کے شہر میں یہ دیکھا ہے کہ جہاں سب کی زبان بڑی میٹھی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابھی کچھ دن رہو تم۔ حضور نے اسے روکا۔ اب لازمی بات ہے، جس شہر میں بندہ کچھ دن رہتا ہے تو پھر معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ جانے لگا تو حضور نے فرمایا اب بتاؤ میرے شہر میں لوگوں کی کیا چیز میٹھی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے شہر میں صرف زبان میٹھی نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کے دل بھی بڑے میٹھے ہیں۔ تو میں چونکہ یہاں رشتہ داری پر بات ہو رہی ہے، آئلی نظام پر بات ہو رہی ہے، تو یہ جو آج ہمارے ہاں ایک نظام چل پڑا ہے، سسٹم چل پڑا ہے، اپنے خاندان میں تفاخر کا اظہار، یہ دور جاہلیت کی علامت ہے۔ میرے پاس بڑی گاڑی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے غریب رشتہ داروں کے سامنے دکھاوا ہو، تسنع ہو۔ ہم میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ انہوں نے لگژری لائف انجوائے صرف اسی لیے کرنی ہے کہ دوسروں کو دکھانا ہے۔ جو بندہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنی لائف پہ غور کرے گا، محنت کرے گا، صحیح کرے گا، اسے کبھی بھی سکون کا پل نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے غریب جو رشتہ دار ہیں ان کو اہمیت دے، انہیں اپنے دل میں جگہ دے، انہیں پیار دے، انہیں محبت دے، اپنے تفاخر کا اظہار نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ بھی چھوٹا بن کے رہے، بوڑھوں کے ساتھ بوڑھا بن کے رہے، ان کی پوری عزت تکریم کا خیال رکھے۔ بے شک آپ کو اللہ نے جتنا نوازا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، اگر تفاخر نہیں ہے، تسنع نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ آپ لگژری لائف بالکل استعمال کریں، یوز کریں، مگر اس کا آپ کی غریب کی صحت پر یا دل پر یہ اثر نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ ہمیں دکھا دکھا کر یہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ بھی یہ فخر اور رشک کریں کہ ہمارے کسی بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا ہوا ہے کہ وہ اس انداز سے زندگی گزار رہا ہے۔ بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی بات۔ مفتی زاہد اسلم صاحب، اسی حوالے سے آپ بھی ذرا گفتگو فرمائیے۔ ظاہر ہے علماء کرام کی باتیں دل پر اثر کرتی ہیں شاید، اور یقیناً جب آپ لوگ بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ۔ میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے کا کئی بار حکم دیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو معراج کی رات بڑے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا، تو ان راز و نیاز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں۔ بڑی طویل حدیث پاک ہے، لیکن میں وہ جملہ دینے لگا ہوں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں جب معراج کی رات لامکانوں پر گیا، میری اور رب کی راز کی باتیں ہونے لگیں، تو میرے رب نے مجھے فرمایا تھا کہ اے پیارے، جب کوئی بندہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، دو ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑتا ہے، تو عرش اولا کے رب نے فرمایا کہ میں اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہوں۔ اچھا، پھر یہ بات سننے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گرامی کو بتایا، تو والد گرامی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہو گئے۔ پوچھا کہ ابا جان، اتنی عظیم بات سن کر پریشان کیوں؟ آپ نے فرمایا آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ نہیں دیکھا، کہ جب رشتوں کو جوڑنے والے جنت میں جا سکتے ہیں تو توڑنے والے تو جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، معاشرے کے اندر ایک جذبہ نظر آتا ہے
ہے جب ہمارا پیارا ہم سے کوئی بچھڑ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا میت کو، تو لوگ بھاگ بھاگ کے دوڑ کے آتے ہیں اس کا سہارا بننے کے لیے، تو وہ سہارا بن کر یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کاندھا دے کر سہارا دینا چاہتے ہیں۔ تو میرا ایک جملہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ آپ سہارا بننے کے لیے بھی اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، آپ وہ سہارا جو مرنے کے بعد دے رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں سہارا دے دیں، تو اس سے بڑا اجر اور ثواب ملے گا۔ بہت اچھی بات۔ ناظرین، بلکہ ایک چھوٹا سا 30 سیکنڈ کا ایک واقعہ سنتے جائیے جو میں نے علماء کرام سے سنا۔ ایک عالم دین بہت عارف تھے، یعنی علم عرفان رکھتے تھے، معرفت کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے شاگرد ان کے ساتھ رہے اور کئی عرصہ ریاضت اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر روحانیت نہیں آ رہی۔ تو ان کے استاد محترم نے کہا کہ کیا تم صلہ رحمی کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں، ایک چیز ضرور ہے کہ میرے وہ جو دوسرے عالم دین ہیں جو شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تایا زاد بھائیوں کے ساتھ، چچا زاد بہن بھائیوں کے ساتھ میرا تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم ان سے تعلقات اچھے رکھنا شروع کر دو اپنے رشتہ داروں سے، تو روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے جو کزن تھے، مجھ سے عمر میں بڑے تھے، وہ بھی طالب علم ہی تھے، میں بھی طالب علم تھا، تو مدرسے میں جب وہ نکلنے لگے تو میں نے ان کے جوتے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سیدھے کیے اور ان کو گلے لگا کر کہا کہ آج سے پہلے جو بھی معاملات تھے اس کو ختم کیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میری روحانیت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنے بڑے استاد کے شاگرد بھی آپ ہوں، روحانیت اللہ تبھی عطا کرے گا جب آپ صلہ رحمی کریں گے۔ میں شبیر مصری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، ابو محمد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور ساتھ ساتھ ہی زاہد اسلم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنے قیمتی وقت میں ان حضرات نے ہمیں بہت ہی قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ہم اس سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے۔